دوسرا اسلام آباد پولیس کا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے اس پہ مہربانی کر کے آپ پکچر کا جو آپشن ہے وہ اوپن کروائیں تاکہ لوگ آپ کو تصویریں اور ویڈیوز کی صورت میں رہنمائی دے سکیں. اوکے، تھینک یو. یہ سوشل میڈیا والا ہم کر لیتے ہیں. باقی ہمارے نمبر جو ہے نا وہ شیئرڈ ہے، ایون کہ میرا نمبر شیئرڈ ہے. تو آپ کو کوئی انفارمیشن ہو ضرور پہنچائیں، واٹس ایپ کریں، سینڈ کریں، واٹ ایور میڈیا یو وانٹ ٹو. ایک اور انسیڈنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ایک کال ایک پرانا جو امپلائی تھا، اس امپلائی نے اپنے ایکس آنر کو اور امپلائر کو ایک کال کی تاوان کے لیے. عموماً اس طرح کی کالز کرتے ہیں. میں ایک درینہ دشمنی کی وجہ سے ایک انسیڈنٹ چل رہا تھا جس کے اوپر آئی جی صاحب نے بہت اسٹرکٹ نوٹس لیا. دو فیملیز ہیں آپس میں، دونوں فیملیز آپس میں لڑ رہی تھی. چاچا اور تائی کے آپس میں ریلیٹیوز ہیں، ایکچولی فرسٹ کزنز ہیں. اس کو بھی آپ میرے ساتھ ڈسکس کر لیجئے گا. آپ کو حقائق کا نہیں پتہ، چیزوں کا نہیں پتہ، پہلے تحقیق کر لیں، اس کے بعد کویشچن کریں. وہ سیکیورٹی میں بھرتی نہیں ہوئے تھے، دے آر پروبیشنرز، اور وہ اوور آل جنرل بھرتی میں آئے تھے. سیکیورٹی میں پہلے سے ایک جیسے ایس او پی ہوتی ہے پنجاب میں، یہ ہے کہ جتنے بھرتی ہوتے ہیں وہ ان کو پہلے جو پنجاب کانسٹیبلری ہے اس میں بھیج دیا جاتا ہے. اسٹریٹ کرائم اسلام آباد میں بہت تیزی سے ہو رہا ہے. آپ نے اچھی باتیں پکڑی ہیں، لوگ پکڑ لیے، لیکن اسٹریٹ کرائم کی اگر ہم بات کریں تو یا مضافاتی علاقے ہوں یا پورٹ سیکٹر ہو، بہت زیادہ ہے. دوسرا میرا اس کے ساتھ ایک سوال ایڈ کر لیں کہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا تھا کہ افغانیوں کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے. تو سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ سب کا تشریف لانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. ایک امپورٹنٹ بریک تھرو تھا اسلام آباد میں. ایک درینہ دشمنی کی وجہ سے ایک انسیڈنٹ چل رہا تھا جس کے اوپر آئی جی صاحب نے بہت اسٹرکٹ نوٹس لیا. دو فیملیز ہیں آپس میں، دونوں فیملیز آپس میں لڑ رہی تھی. چاچا اور تائی کے آپس میں ریلیٹیوز ہیں، ایکچولی فرسٹ کزنز ہیں. اور انہوں نے پہلے مرڈر ہوئے بہت پرانے، اس کے بعد انہوں نے جن کا مرڈر ہوا انہوں نے 2 مرڈر سپٹمبر میں تھانہ رمنا کی حدود میں کیے. پھر اسی نے دوبارہ ایک اور مرڈر کر دیا اس مجرم نے، اور اس نے دوبارہ ایک مرڈر اور کیا. ٹوٹل 3 مرڈر ہو گئے. تو وی آر ویری مچ کنسرن. اور الحمدللہ پھر دن رات ہماری اسپیشل کمپین بھی چل رہی ہے پی اوز اور جو سنگین جرائم والے لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن کے لحاظ سے. تو اس کے اوپر پوری ریکی لگائی ہوئی تھی اور ہم اس کو فالو کر رہے تھے ٹیکنیکل بنیادوں پر بھی اور دوسری ہماری ہیومن انٹیلیجنس بیس پر بھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ شہزاد ٹاؤن تھانے میں وہ بندہ اریسٹ ہو گیا ہے. اور وہ اریسٹ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ اس نے پھر دوبارہ فائرنگ کی وہاں پر سامنے آ کے. لیکن اللہ کا شکر ہے بہادری سے کام کرتے ہوئے اور پروفیشنلی پولیس نے کام کرتے ہوئے، جس میں ان کی بلیٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ سب کچھ تھا اور محفوظ بھی رہے پولیس والے، اور اس مجرم کو اور ملزم کو پکڑ بھی لیا اور وہ اب سلاخوں کے پیچھے ہے. تو اس میں میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پولیس اسلام آباد کی ہر اس مجرم کے پیچھے ہے جو اس طرح کا کوئی بھی اسلام آباد میں کوئی جرم کے بارے میں ایون پلاننگ، اور ہم اسپیشلی درینہ دشمنی کے کیسز کو بہت سیریسلی کر رہے ہیں کہ اس میں ہم جتنا پریونٹیو ہو سکے کریں اور ان کو پکڑیں. سملرلی ایک اور انسیڈنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ایک کال ایک پرانا جو امپلائی تھا، اس امپلائی نے اپنے ایکس آنر کو اور امپلائر کو ایک کال کی تاوان کے لیے. عموماً اس طرح کی کالز کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ اس کے اوپر ٹیکنیکل ایویڈنس لیتے ہوئے ٹیکنیکل کام کرتے ہوئے ہم نے وہ ملزم 2 دن کے اندر اندر پکڑے اور وہ دونوں ابھی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اس کے اوپر کیونکہ تاوان کی جب کال آتی ہے اغوا برائے تاوان کی کہ ہمیں یہ پیسے دیں آپ ورنہ ہم آپ کو اغوا کر لیں گے یا ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اغوا نہیں کیا کسی نے، لیکن کال یہ تھی کہ ہم اغوا کر لیں گے اور نقصان پہنچائیں گے. اس پر پریونٹیو ہم نے کام کیا اور پریونشن کرتے ہوئے الحمدللہ دونوں ملزموں کو پکڑ لیا
اور دونوں اب سلاخوں کے پیچھے ہیں اور انشاءاللہ ان کو عبرتناک سزا بھی ہوگی. اس کے اوپر پروسیکیوشن پہ بھی پورا زور دیا جا رہا ہے. تو یہ دو بہت امپورٹنٹ اچیومنٹس تھیں جس کو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا. اس کے علاوہ پولیس اسلام آباد کی ایک کرائم یہ جو ویپن ہے ڈی ویپنائزیشن کمپین چلا رہی ہے آنریبل آئی جی صاحب کے حکم پہ, اور اس میں ہم پورے اسلام آباد کو کلین کریں گے فرام ویپنس. اور مجھے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں کوآپریٹ کریں. جتنے بھی یہ انلیگل ویپنز ہیں ول ٹرائی کہ ہم ان کو یہاں سے ختم کریں اور اسلام آباد کو بالکل صاف اور کوئی اس میں مضافات میں اسپیشلی ہیں جو بھی اس میں لنکڈ جو روڈز ہیں روٹس ہیں ان کو بھی ہم اس پہ بھی اس میں ناکہ بندیز کی جائیں گی, اور انشاءاللہ ہم ایک ڈی ویپنائزیشن کی باقاعدہ کہیں پہ جو بھی ہوگا وہ عمل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا کہ دو ہی کیسز تو بہت ایک ہائی پروفائل ملزم جو تھا وہ وہاں سے فرار ہوا تھا, اس کی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آئی یا آ چکی ہے؟ جی بالکل, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ وی آر آن اٹ اور 100% گرفتار کریں گے. ایکچولی ہمیں ایشو بنتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, ریڈ فلیگ ایریاز ہیں, تو ملزمان کا تعلق جب ادھر سے ہوتا ہے تو ادھر تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں, بٹ وی آر آن اٹ اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی گرفتار ہوں گے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو اسٹریٹ کرائم اسلام آباد میں بہت تیزی سے ہو رہا ہے, آپ نے اچھی باتیں پکڑی ہیں, لوگ پکڑ لیے, لیکن اسٹریٹ کرائم کی اگر ہم بات کریں تو یا مضافاتی علاقے ہوں یا پوسٹ سیکٹر ہو, بہت زیادہ ہے. دوسرا میرا اس کے ساتھ ایک سوال ایڈ کر لیں کہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا تھا کہ افغانیوں کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے, تو اس میں کوئی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ہمیں سیریس نظر نہیں آ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ اس میں ڈیٹا ضرور لیں, ڈیٹا ہم آپ کو دے دیں گے. افغانیوں کے اوپر ڈے اینڈ نائٹ ان کی ڈپورٹیشن ہو رہی ہے, پکڑے جا رہے ہیں ایز پر پالیسی, جو پالیسی ہے اس پہ منو عمل ہو رہا ہے اور افغانیوں کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. اور اس میں آگے کیٹیگریز ہیں, پی او آر والے ہیں, اے سی سی والے ہیں, اور مختلف افغانیز ہیں جن کو اکارڈنگلی پالیسی کے تحت جو بھی جس کو جو ریلیف ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے, اور جو اس میں لیگل ڈکلیئرڈ ہے بالکل ان کو دیا جا رہا ہے. اور میں آپ سے شیئر کروں گا ہنڈریڈز آف ہنڈریڈز ہیو بین ڈپورٹڈ, وہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. اور ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا جو اسٹریٹ کرائم ہے میں آپ سے شیئر کروں گا 15 کی کالز اور ڈیٹا وہ نیگیٹو میں ہے. اوور آل اسلام آباد میں کرائم نیگیٹو میں ہے. پورے ایئر کا ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, چیک اٹ کمپیریٹیولی. پچھلے سال اور اس سال کا جو کمپیریزن ہوتا ہے جو طریقہ کار ہے الحمدللہ نیگیٹو ہے. اسلام آباد از مور سیف اور دس از بیسڈ آن دا ڈیٹا اویلیبل ود اس. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلام آباد از مور سیف اینڈ کرائم از ڈیکریزڈ اینڈ لوورڈ, اور اس میں کمی ہے, پرسنٹیج میں کمی ہے. سردار وقار احمد شہرنامہ سے ایک تو آپ نے اسلام آباد کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے جو اقدامات انشاءاللہ کہا کہ وہ اٹھا رہے ہیں, اس میں یہ بتائیے گا کہ عوام کو آگاہی کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ عوام آپ تک انفارمیشن پہنچا سکے. اور دوسرا اسلام آباد پولیس کا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے اس پہ مہربانی کر کے آپ پکچر کا جو آپشن ہے وہ اوپن کروائیں تاکہ لوگ آپ کو تصویریں اور ویڈیوز کی صورت میں رہنمائی دے سکیں. اوکے تھینک یو. یہ سوشل میڈیا والا ہم کر لیتے ہیں, باقی ہمارے نمبر جو ہے نا وہ شیئرڈ ہے, ایون کہ میرا نمبر شیئرڈ ہے. تو آپ کو کوئی انفارمیشن ہو ضرور پہنچائیں, واٹس ایپ کریں, سینڈ کریں, وٹ ایور میڈیا یو وانٹ ٹو یوز اٹ, ہم تک انفارمیشن دیں, ہم ایکشن کریں گے. یہ بہت بڑی ہیلپ ہے جو ہمیں آپ ہماری کر سکتے ہیں. اور جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے تو اویئرنیس انشاءاللہ چل رہی ہے. ہم ابھی سوشل میڈیا پہ بھی اور تمام جگہوں پہ بتائیں گے کہ اس حوالے سے ہم لوگوں کو پہلے اویئر کریں گے اور اس کے بعد ایکشن بھی ساتھ ساتھ چلے گا. جو ملزم گرفتار ہوا ہے یہ کون سے تھانے کا تھا جو مالک کو دھمکی دیتا تھا, یہ آپ نے نہیں بتایا؟ کوسار کا تھا. سر یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ اسلام آباد کو اسلحے سے پاک کریں گے, بڑا اچھا اقدام ہے. جو مختلف گروپ سر اٹھا رہے ہیں, پھر نوجوان لڑکے انہوں نے کافی ایریاز ہیں جن میں گروپ بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو وہ ٹارچر بھی کرتے ہیں اور مختلف قسم کی وارداتیں بھی کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا لائحہ اختیار کریں؟ آپ مختلف تھانوں سے آپ کیا اپڈیٹ لیتے ہیں اس کی؟ ایک تو یہ جو خبر ہے یہ آپ مجھے بعد میں ڈسکس کیجیے گا, ٹارچر کہاں ہو رہا ہے اور کون کہاں پہ اٹھا رہے ہیں, ہم اس پہ کریں گے انشاءاللہ ایکشن. ہم تک کوئی بھی انفارمیشن جب آتی ہے اس کو اسٹرکٹلی لیا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے. اور الحمدللہ اس طرح کی خبر کہ کہیں پہ کوئی گروپ ہے جو پکڑ کے لے جاتا ہے, ٹارچر کرتا ہے, تو میرے علم میں بعد میں کر لیتے ہیں میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا نا. میں آپ نے کوشچن کیا تو آئی ڈسکس ود یو. سر یہ بتائیں کہ اسلام آباد کے موسٹلی پولیس اسٹیشن میں جو سیکورٹی گارڈ بھرتی ہوئے تھے وہ ایس ایچ اوز تعینات ہیں,
اور ان کا ریکارڈ بھی یقینی طور پر آپ کے پاس ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے آفیشلس کو آپریشن ڈویژن میں لا کر ایس ایچ اوز تعینات کرنا اور پھر جو انسپیکٹرز ہیں جن کا نام ہے فیلڈ میں، کیا یہ ان کی حق تلفی کے مترادف نہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا کیا بعد میں اس کو بھی آپ میرے ساتھ ڈسکس کر لیجئے گا. آپ کو حقائق کا نہیں پتہ، چیزوں کا نہیں پتہ، پہلے تحقیق کر لیں، اس کے بعد کویشچن کریں. وہ سیکیورٹی میں بھرتی نہیں ہوئے تھے، دے آر پروبیشنرز، اور وہ اوور آل جنرل بھرتی میں آئے تھے. سیکیورٹی میں پہلے سے ایک جیسے ایس او پی ہوتی ہے پنجاب میں، یہ ہے کہ جتنے بھرتی ہوتے ہیں وہ ان کو پہلے جو پنجاب کانسٹیبلری ہے اس میں بھیج دیا جاتا ہے. وہاں سے وہ سال 2 سال اپنی جاب کرتے ہیں، پھر فیلڈ میں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح ادھر سیکیورٹی والی ہے، تو ادھر وہ سیکیورٹی میں پہلے آئے ہیں، اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایز اے سیکیورٹی کے اندر کوئی سیکیورٹی گارڈ بھرتی ہوئے. تو یہ جو ٹرم ہے آپ کی، ایکسکیوز می، یہ ٹرم آپ کی ٹھیک نہیں ہے. اس کو ذرا ٹھیک کر لیں اور بعد میں میرے پاس بیٹھ جائیے گا، میں آپ کو ڈیٹا بھی دے دوں گا. جی میں آپ کو دے دوں گا، جی میں آپ کو دے دوں گا، میں آپ کو دے دوں گا. وہ شاید آپ نے کچھ اور پڑھا ہو. یہ باقاعدہ پروبیشنرز ہیں جو سیکیورٹی میں نہیں، وہ اوور آل جنرل بھرتی تھی، اس کے بعد ڈیوٹی انہوں نے وہاں پہ کی. تو اس پہ ہم وی کین سٹ اینڈ وی کین ڈسکس. تو یہ لفظ ایسا نہیں ہے، یہ پہلے بھی کسی نے کوئی ڈسکس کیا تھا کہ جی وہ ایسا چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے. جیسے جو قتل ہوا تھا کچہری میں ہوا تھا، تو اس کی سیکورٹی انتظامات کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں کہ گزشتہ دنوں میں ایک لڑائی جھگڑا ہوا تھا کچہری کے اندر ہی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں کچہری کی ایک پراپر سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک میکانزم ہوتا ہے. سپیریئر آفیسرز ہوتے ہیں، اپر سبارڈینیٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ایڈمن آفیسرز ہوتے ہیں جو جوڈیشری کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی چیک کرتے ہیں. یس میں مختلف شہروں میں رہا ہوں الحمدللہ. ادھر تو بہت زیادہ چیزیں شفٹ کر کے اور بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل ہو رہی ہیں، اور کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو تو فوراً رسپونڈ کر کے ہینڈل بھی کیا جاتا ہے. تو اس کو مزید انشاءاللہ اچھا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. سر ایک کوشچن